ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اے آیات مبارکہ اس مقام تے اتری ہے جس وقت اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید انہاں نال نکاح کیتا ہے اپنی پھپھی دی بیٹی زینب دا، کیونکہ حضرت زید آزاد کردہ غلامان تے او آزاد عورت آئی، پھر ہاشمی خاندان دی آئی، انہا دعا دی آپس دے اندر دل نہیں ملے۔ حضرت زید بار بار آندیان اللہ دے پیغمبر جی میں زینب نو طلاق دینا چاہتا ہاں۔ اللہ دا پیغمبر آدھا زید کچھ ٹھہر جا مگر ایک ویلا آیا ہے کہ حضرت زید نے طلاق دے دیتی ہے۔ ہن اللہ دے پاک پیغمبر دے دل دے اندر خیال آندا کہ اگر زید طلاق دے دے اگے زینب بڑی پریشان ہے کہ اس دا نکاح ایک آزاد کردہ غلام زید نال ہویا ہے، دوسرے نمبر تے اگر طلاق مل جائے گی اے طلاق والا داغ عام نہیں ہوندا، لہذا حضرت زینب دے دل تے کے گزر سی۔ اس تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر دے ذہن دے اندر بھی خیال آندا کہ حضرت زینب دے دل جوئی تاں بن دی ہے کہ میں محمد الرسول اللہ حضرت زینب نال نکاح کراں تے انہاں نو امہات المؤمنین دے زمرے دے اندر کر دیواں، زمرے دے اندر لے کے آواں امہات المؤمنین دے۔ مگر اللہ دا پاک پیغمبر دے دل دے اندر ایک خوف اس گل دا کیونکہ اس ماحول دے معاشرے دے اندر منہ بولا بیٹا حقیقی سمجھیا ویندا ہے، اس نو وراثت دے اندر بھی حصہ دتا ویندا، اس دی بیوی اس نال حقیقی بہو والا سلوک کیتا ویندا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے ذہن دے اندر ایک گل آندی آئی کہ اگر میں محمد نے نکاح کر لیا طوفان بدتمیزی اٹھی جانا ہے، طوفان بدتمیزی اڑنا ہے، انہاں نے آکھنا ہے کہ اس محمد رسول اللہ نے اپنی نوح نال نکاح کر لیا ہے۔ اللہ دا پیغمبر اس گل تو ڈردا مگر اللہ کریم نے فرمایا زوجنا کہا او میرا پیغمبر میں تیرا نکاح آسمانہ تے زینب نال کر چھوڑیا ہے، نکاح ہو گیا، لوگاں نے مشہور کر دیتا ویکھو محمد الرسول اللہ نے اپنی نوح نال نکاح کر لیا ہے۔ اللہ کریم نے اس آیت کا نزول فرمایا تے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر تو مرداں وچوں کسے دا باپ نہیں ہے، زید آپ
اپنے والد دا بیٹا ہے میرا پیغمبر تیرا حقیقی بیٹا زید نہیں ہے اے جڑا تو زینب نال نکاح فرمایا ہے اے نجائز تا ہویا کہ تیرا زید حقیقی بیٹا ہویا جدو زید تیرا حقیقی بیٹا نہیں دیوا دوستی جڑی بیوی ہے اس دے نال نکاح کرنا میں جرم کوئی نہیں اللہ دے پالا اللہ دے پیغمبر دے ذہن دے اندر خیال آیا ہے اللہ آج دا طوفان بدتمیزی اٹھیا کھلوتا ہے اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر اے میں رسم تڑاونی آئی تے پیغمبر محمد رسول اللہ کو تڑاونی آئی اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اللہ پہلے بھی تو نبی گزرے نے انہاں کو رسم کیوں نہیں توڑائی یا بعد دے اندر کوئی توڑا چھوڑے اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر اے میں رسم تیرے کو توڑائی ہے اس واسطے کہ وخاتم نبیین میرا پیغمبر میں اللہ نے تیرے تو بعد نبوت کا دروازہ جو بند فرما دیتا ہے اس واسطے رسم تیرے کو توڑائی ہے اللہ ایک قرآن پاک دی پہلی آیت دوسرے نمبر دے اللہ کریم نے سورۃ المیدہ دے اندر ذکر فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اے اس مقام تے آیت مبارکہ اتری ہے اللہ دا پاک پیغمبر عرفات دے میدان دے اندر موجود ہے حجۃ الوداع دا خطبہ پہ دیندے نے جمعہ دا دن نے اثر دا ویلا ہے اللہ دے پاک پیغمبر اپنی اٹھنی تے سوار نے 40,000 دا مجمع ہے صحابہ کرام دی جماعت ہے اللہ دے پیغمبر تے جان دیون والے اللہ دے پاک پیغمبر دے جان نثار 40,000 صحابہ کرام موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ کیا میں تواڈے تک دین پہنچایا ہے کہ کوئی نہ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ دے پیغمبر صرف پہنچایا نہیں بلکہ پہنچاون دا حق ادا کر چھوڑیا ہے اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی شہادت والی انگلی آسمان دی طرف کی دی ہے تے فرمایا اللہم شہد اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں تیرے دین دے پہچاون دے اندر پہنچاون دے اندر کمی نہیں کی دی بلکہ میں تیرا دین منوان پہنچا دیتا ہے اتو اللہ کریم نے اس آیت دا نزول جو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا او میرا پیغمبر آج دے دن اساں تواڈا دین تواڈے واسطے مکمل چا فرمایا ہے تے میں اللہ کریم نے تواڈے واسطے دین اسلام نو پسند فرمایا ہے حضرت عمر فاروق بھی مجمع دے اندر موجود ہیں رومن لگ گئے اللہ دے پاک پیغمبر نے رومن دی وجہ پوچھی ہے حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہے اگے جبرائیل امین تواڈے تے آندا ویندا رہندا وحی دا نزول ہوندا رہ ویندا دین دے اندر اضافہ ہوندا رہ ویندا مگر آج اللہ نے اس دین نو مکمل فرمایا ہے تے اضافہ بھی ختم ہو گیا ہے اللہ نے جو تکمیل فرما دیتی ہے لہذا اضافہ کمی دے اندر ہوندا ہے جتھے تکمیل ہو جاوے اتھے اضافہ نہیں ہوندا
لہذا اے آیت اس گل تے دلیل ہے اللہ کریم نے اپنے پیغمبر دے دین نو اللہ دے پاک پیغمبر دی شریعت نو مکمل فرما چھوڑیا ہے اگر دین دے اندر کمی ہوے دین دے اندر نقص ہوے پھر شریعت نویں آندی ہے پھر نبی نواں آندا ہے جدوں اس دین دے اندر نقص بھی کوئی نہیں اس دین دے اندر کمی بھی کوئی نہیں تو نویں نبی دی ضرورت بھی اور کوئی نہیں تیسری آیت اللہ کریم نے سورۃ البقرہ دے شروع دے اندر فرمایا ہے جدو متقین دیاں صفتاں اللہ کریم نے ذکر فرمائیاں نے اللہ کریم فرماندا ہے الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون ایماندار متقین او لوگ ہوندے نے جڑے متقین پہلے جڑے انبیاء گزرے پہلے کتاباں گزریاں پہلے بیان دی رہیاں اس تے یؤمنون بما انزل من قبلک میرا پیغمبر تیرے تو پہلے وہی تے بھی ایمان لے کے آندے نے اور جیڑی وہی نازل ہو رہی ہے اس تے بھی ایمان لے کے آندے نے استدلال میرا یہ ہے کہ اگر اللہ دے پاک پیغمبر تو بعد بھی وحی دا سلسلہ جاری ہوئے اللہ کریم ضرور آکھے جویں من قبل دا ذکر فرمایا ہے من بعد دا ذکر بھی ضرور فرماوے مگر اللہ کریم نے پہلی وحی دا ذکر دا فرمایا ہے مگر اللہ دے پیغمبر تو بعد والی وحی دا ذکر نہیں فرمایا کیوں نہیں فرمایا کہ اللہ دے پیغمبر تو بعد اور وحی کوئی نہیں جدوں وہی نہیں آونی تا ہور نبی بھی بن کوئی نہیں سکدا اللہ دا پیغمبر آخری نبی بن کے آیا ہے اللہ دے قرآن نے بھی اس گل نو سمجھا دیتا ہے اللہ نے اپنے پیغمبر دی زبان وچوں ہی دوسرے درجے تے اے ذکر فرما دیتا ہے کہ میرا پیغمبر آخری نبی ہے قرآن دا پہلا نمبر قرآن دیاں 100 آیتاں اس گل تے دلیل نے کہ میرا پیغمبر آخری نبی ہے احادیث بھی سینکڑیاں دے حساب دے اس گل دی دلیل نے کہ میرا پیغمبر آخری نبی ہے اللہ کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا میرا پیغمبر اساں تینوں ساری کائنات واسطے نبی بنا کے گھلے آئے ڈراون والا تے خوشخبری سناون والا جس ویلے میرے پیغمبر دی نبوت دا نمبر آیا ہے اللہ کریم نے فرمایا للناس میرا پیغمبر ساری کائنات دا نبی بن کے آیا ہے تے جس وقت میرے پیغمبر دی کتاب قرآن دا نمبر آیا ہے اللہ نے فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس اے قرآن بھی ساری کائنات واسطے بن کے آیا ہے تے جدوں میرے پیغمبر دے قبلہ بیت اللہ دا نمبر آیا ہے اللہ فرماندا ہے ان اول بیت وضع للناس ایک قبلہ بھی ساری کائنات والیاں واسطے بن کے آیا ہے جدوں میرے پیغمبر دی امت دا نمبر آیا ہے اللہ فرماندا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس میرا پیغمبر بھی للناس بیت اللہ بھی للناس اے قرآن بھی للناس اے امت بھی للناس کیا مطلب میرے پہلا اے مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ تو بعد دعا بیت اللہ کوئی نہیں اس امت تو بعد دوسری امت کوئی نہیں اس کتاب قرآن تو بعد دوسرا قرآن کوئی نہیں میری اسی طرح میرے پیغمبر تو بعد دوسرا نبی بھی کوئی نہیں
اللہ حدیث پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا محمد میں محمد اے محمد نا اللہ دے پیغمبر دے دادا عبد المطلب نے رکھیا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا انا محمد اے ذاتی نام ہے میرے پیغمبر دا دوسرے نمبر دے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا انا احمد میں احمد اے او نا ہے جس دی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیتی آئی ومبشرا برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میں احمد تیسرے نمبر دے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا انا الحاشر میں حاشراں حاشر دا مطلب ہے الذی یحشر الناس علی کہ اللہ کریم نے میں محمد الرسول اللہ تو بعد قیامت برپا کرنی ہے یعنی میرے دے قیامت دے بعد اور کوئی نبی نہیں آونا میرے دے قیامت دے درمیان کوئی نبی نہیں آونا اس تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ انا العاقب میں عاقب اللہ دے پیغمبر نے مطلب بیان کیتا عاقب دا والعاقب الذی لیس بعدہ نبی اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میں عاقب عاقب دا مطلب ہے کہ اللہ نے میرے بعد کوئی نواں نبی نہیں بناونا پہلی حدیث دوسری حدیث اللہ دے پاک پیغمبر نے مثال نال گل سمجھائی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک عمارت ہوے عمارت بنائی جاوے بڑی خوبصورت عمارت ہوے اس عمارت نو لوگ ویکھ کے ہش ہش پے کریندے ہوویں اس عمارت نو ویکھ کے لوگ خوش پے ہوندے ہوویں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگ چل پھر کے اس عمارت نو ویدے پے ہوویں ویدیاں ایک جگہ ایسی آ جاوے اس دے اندر ایک اٹ موجود کوئی نہ ہوئے ویکھن والے نے آکھنا ہے یار کاریگر نے عمارت بڑی سونی بنائی ہے مگر ایک اٹ نہیں لگی ہوئی اس کی کمی پئی محسوس ہوندی ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ بنا میں او نبوت دی آخری اٹ بن کے آیا ہاں اللہ قصر نبوت تعمیر فرمایا ہے نبوت دا محل تعمیر فرمایا ہے جس کے اندر آدم پیغمبر پہلی اٹ بن کے آئے نوح پیغمبر آئے یعقوب پیغمبر آئے یوسف پیغمبر آئے ترتیب دے نال پیغمبر چل دے آئے اللہ نبوت دا مکان بنیندا آیا ہے مگر آخر دے اندر ایک اٹ نبوت والی بچی کھلوتی آئی اللہ کریم نے آخری اٹ میں محمد نبوت والی بنا کے اس نبوت نے کوٹھے نو مکمل فرما دیتا ہے اور نبوت دا کوٹھا مکمل ہو جائے تو پھر کسی اور نبی دی ضرورت ہے کوئی نہیں پھر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میرے بعد تری وڈے وڈے دجال آمنے نے تری وڈے وڈے کذاب عمر نے فرمایا لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں آونا انا خاتم النبیین میں آخری نبی بن کے آیا ہاں لہذا اللہ نے نواں نبی میں محمد الرسول اللہ تو بعد اور کوئی نہیں بناونا اے اللہ دا قرآن بھی ہوگا گواہی دیندا ہے میرے پیغمبر دی زبان بھی ہو گواہی دیندی ہے ہن صحابہ کرام دا اجماع بھی اس گل تے ہے کہ جیڑا نبوت دا دعویٰ کرے اس نال مناظرے دی لوڑ کوئی نہیں مباحثے دی لوڑ کوئی نہیں بلکہ وہ واجب القتل ہے
میرا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا یہ نظریہ ہے، وہ فرماندے کہ اگر کوئی آدمی نبوت دا دعویٰ کرے اس تو دلیل منگن والا بھی کافر ہے۔ کوئی بندہ کے آتا ہے دلیل دے، فرمایا اس دا انکار، نبوت دا انکار، کفر اپنی جگہ تے رہ گیا، دلیل منگن والا بھی دائرہ اسلام تو خارج ہے، کیونکہ اس نے نبوت دے اندر شک کیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے زمانے دے اندر مسلمہ کذاب نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہا، اللہ دا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دا زمانہ ہا، اس نے خط لکھے اللہ دے پیغمبر نو کہ ادھی دنیا دا میں بادشاہ ہاں، نبی ہاں، ادھی دنیا دا تو نبی ہیں، لہذا اساں اس دے سلو کر لینے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے خط لکھوایا، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ میں خط پہ لکھنا مسلمہ کذاب دی طرف، جیڑا کذاب تے جھوٹا ہے، مگر اللہ دے پاک پیغمبر دنیا تو تشریف لے گئے۔ حضرت صدیق اکبر دا دور خلافت آیا ہے، اجے تائیں صحابہ کرام دے دل دے اندر میرے پیغمبر دی جدائی دے صدمے موجود ہیں۔ صدیق اکبر نے حکم فرمایا ہے کہ جا کے مسلمہ کذاب نو قتل کر دیتا جاوے۔ کسی صحابی نے نہیں آکھیا کہ مسلمہ کذاب کلمہ پڑھدا ہے، مسلمہ کذاب اذاناں دیویندا ہے، مسلمہ کذاب روزے رکھدا ہے، مسلمہ کذاب حج تے عمرہ دا حکم دیندا ہے، مگر اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ نے کسی نے نہیں آکھیا۔ اے میں اس واسطے گل کیتی ہے کہ لوگ آتے نے یار مرزائی جو کلمہ پڑھ دینے، مرزائی جو محمد الرسول اللہ پڑھ دینے، او مسلمہ کذابی محمد الرسول اللہ پڑھدا ہے، او بھی اذاناں دے اندر اشہد ان محمد الرسول اللہ ایدیاں صدامہ لویندا ہے، مگر حضرت صدیق اکبر نے صحابہ کرام نو جمع کیتا ہے۔ کسی صحابی نے اس کا مطالبہ نہیں کیتا کہ صدیق اکبر جی خلیفۃ المسلمین اس نال مناظرہ کر لینے ہیں، مباحثہ کر لینے ہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا میرے پیغمبر تو بعد جیڑا بندہ نبوت دا دعویٰ کرے سی اس دا فیصلہ صدیق اکبر دی تلوار کرے سی۔ 40,000 دا لشکر آئی مسلمہ کذاب دا، اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ جنگ واسطے پہنچے نے، 1200 صحابہ اس جنگ یمامہ دے اندر شہید ہوئے، بڑے بڑے قاری تے بڑے بڑے حافظ ہو۔ حضرت صدیق اکبر نے اس مسلمہ کذاب دا کلا کما کیتا ہے۔ واشی بن حرب جیڑا میرے پیغمبر دے چچا دا قاتل ہے، اس دے نیزے دے نال اس دن مسلمہ کذاب جہنم واصل ہویا ہے۔ اس ویلے واشی آدھا بیٹھا کاش اج اللہ دا پاک پیغمبر دنیا تے حاضر ہویا، اللہ دا پیغمبر دنیا تے موجود ہویا تے میں اے جڑی خوشخبری خود لے کے جاواں ہاں، کیونکہ انہاں دے دل دے اندر اپنے چاچے حمزہ دا دکھ وڈا، مگر اج اللہ نے مینوں موقع دیتا ہے کہ اپنے پیغمبر دے گستاخ دا جڑا ہے سر قلم کر دیتا ہے۔ پہلا نمبر قرآن دے اندر بھی اللہ نے اپنے پیغمبر دی ختم نبوت نو ذکر فرمایا 100 آیات دے اندر، اس تو بعد احادیث مبارکہ دا نمبر وہ بھی 2-3 تو سنا دیتی ہیں۔ پھر اجماع صحابہ دا بھی اس اجماع ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد نبوت دا دعویٰ کرن والا مرتد ہے، اور مرتد واجب القتل ہوندا ہے۔ مرتد کیا ہوندا ہے؟ واجب القتل ہوندا ہے۔ اقلیت مرتد نو نہیں بنایا ویندا، مرتد واجب القتل ہوندا ہے۔ اللہ پاک ہم دی توفیق